اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تراویح شروع فرمائی تو 2 راتیں آپ نے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تراویح ادا فرمائی. پھر اس ڈر سے آپ نے جماعت کو ترک کر دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نمازیں بڑھ جاتی تھی. اس کی ایک صورت تو حدیث پاک میں بیان کی گئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا تو یعنی نمازیں پڑھی، اللہ اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ تراویح پڑھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. یہ تو ایک جنرل قسم کی جو ہے وہ ترغیب ہے جو سب کے لیے بیان کی گئی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزید طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ انفرادی طور پر لوگوں کو رمضان کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کی جو ہے وہ ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے. گویا کہ سیکھنے کی یہاں 2 باتیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں راتوں کو قیام کرنا ہے، یعنی تراویح ادا کرنی ہے، اور تراویح بھی کتنی ادا کرنی ہے؟ 20 رکعت ادا کرنی ہے. کہ آپ دیکھیں مومن جو ہے وہ ثواب کا حریص ہوتا ہے. ہمیں تو پورا ثواب چاہیے، ہمیں تو زیادہ ثواب چاہیے، تو ہم نے 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تراویح شروع فرمائی تو 2 راتیں آپ نے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ تراویح ادا فرمائی. پھر اس ڈر سے آپ نے جماعت کو ترک کر دیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرض نہ فرما دے. لیکن تنہا طور پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تراویح ادا فرماتے رہے. تو ایک کرنے کا رمضان المبارک میں عمل یہ ہے کہ حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے تراویح پڑھنی ہے. اس میں ہمارے لیے عظیم نیت یہ بھی ہے، اور اس نیت سے آپ ادا کریں کہ یہ تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، کہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکیدی سنت ہے. اور دوسری بات جو حدیث پاک میں بیان فرمائی گئی یہ اسی کی تائید میں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کرے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو اس بات کی جو ہے وہ ترغیب بھی دیا کرتے تھے. گویا کہ ایک تو تراویح ہم نے جو ہے وہ خود پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی تراویح کی جو ہے وہ ترغیب دلانی ہے، بلکہ دوسروں سے پہلے جو ہے اپنے گھر والوں کو شامل فرما لے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دلائے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.